دجال کب، کون اور کہاں؟ پارٹ 3۔ ایک اور دلیل جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے۔ ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی فرماتے ہیں، ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ اس ساری تفصیل سے جو مستند کتابوں میں مذکور ہیں، معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقے واری کرتے ہیں۔ پھر مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسند نشین ہو جائے، نذرانے وصول فرماتے رہیں اور امت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو مجدار سے نکالنے کے لیے قربانی دینے کے بجائے خود ایک نیا مسئلہ بن کر صدر نشین ہو جائیں۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ المنہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں دعوے کی گنجائش کتنی ہے اور عمل و کردار کی سچائی کتنی ضروری ہے؟ مرزا قادیانی کی طرح کے مردودوں اور گوہر شاہی قسم کے پاجیوں کا یہاں کیا گزر ہے؟ یہاں یہ بات خصوصیت سے ملحوظ رہے کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ 7 علماء بھی ان کی جستجو میں بے چین و بیتاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی یہ تڑپ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ امت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کو آسان کر دے اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اپنے جان مال مسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔
ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر حزب منشا نتائج کی امید یا قربانی کے بغیر نرے جذبات کسی کام کے نہیں۔